رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے بسم اللہ کی با کی حکمتیں پڑھیں، اب لفظ اللہ بسم اللہ یعنی لفظ اللہ پر کچھ بحث کی تھی کل، جو کہ علمی بحث تھی، اور آج لفظ اللہ کی خصوصیات بیان کریں گے۔ پچھلے سبق میں لفظ اللہ پر علمی بحث تھی، اب لفظ اللہ کی خصوصیات بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد بسم اللہ کے فضائل اور فوائد بیان کر کے آگے تفسیر شروع کریں گے سورۃ فاتحہ سے انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی۔ لفظ اللہ کی خصوصیات کو تفسیر کبیر والے نے بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ پہلی خصوصیت لفظ اللہ کی یہ ہے کہ لفظ اللہ رب کی ذات پر دلالت کرنے میں حرفوں کا محتاج نہیں ہے۔ لفظ اللہ رب کی ذات پر دلالت کرنے میں حرفوں کا محتاج نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ اگر الف کو گرا دیا جائے، لفظ اللہ سے الف کو گرا دیا جائے، للہ بنتا ہے، تو یہ للہ بھی رب کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر اس للہ میں سے پہلے لام کو گرا دیا جائے، بقایا بنتا ہے لہو، تو وہ لہو بھی رب کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ۔ اگر دوسرے لام کو گرا دیا جائے، فقط آخر پر ہا بچتی ہے اور وہ ہا بھی رب کی ذات پر دلالت کرتی ہے، لا الہ الا ہو۔ یعنی جس طرح لفظ اللہ اس کا رب کا نام حرفوں کا محتاج نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی ذات بھی کسی کے محتاج نہیں ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ جس طرح لفظ اللہ حرفوں کا محتاج نہیں ہے، اسی طرح رب کی ذات بھی کسی کی محتاج نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت علماء کرام یہ تعریف فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دوسرے اسماء خاص صفتوں پر دلالت کرتے ہیں، لیکن لفظ اللہ ساری صفتوں پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی جس نے اللہ کہہ کر پکار لیا، گویا اس نے تمام صفتوں سے ہی اللہ کو پکار لیا ہے۔ اور تیسری خصوصیت وہ یہ ہے، مسئلہ بھی ہے اور خصوصیت بھی ہے، وہ یہ کہ کلمہ طیبہ میں لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، لا الہ الا اللہ لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، جو کہ لفظ اللہ ہی داخل ہے کلمہ میں، اور اسی لفظ اللہ ہی سے کافر مومن بنتا ہے، کافر مسلمان بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص بندہ یہ کہے کہ لا الہ الا الرحمن کہہ دے یا کسی اور نام سے پکار دے، لفظ اللہ سے نہ پکارے، تو مومن نہیں ہو سکتا۔ جب جیسے ہی وہ لا الہ الا اللہ لفظ اللہ سے پکارے گا، اسی وقت ہی دولت ایمان سے مشرف ہو جائے گا۔ باقی صفات جتنے نام جی ان سے کافر مومن نہیں بنتا۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی، تو جیسے ہی وہ لا الہ الا اللہ لفظ اللہ کو پکارے گا، اسی وقت ہی وہ دولت ایمان سے جناب جی حصہ پا لے گا۔ اور لفظ محمد میں بھی قریب اسی طرح کافی ساری خصوصیات ہیں، عجیب نکتے ہیں، لیکن وہ یہاں بیان کرنے کے نہیں ہیں، بیان تو وہ آگے ہوں گے، لیکن یہاں پر ایک نکتہ بولا جاتا ہے، وہ یہ کہ لفظ اللہ بولو نا، لفظ اللہ بولو تو جناب جی ہونٹ جو ہیں یہ ملتے نہیں ہیں،
اللہ ہونٹ نہیں ملتے، لیکن لفظ محمد بولو تو نیچے والا ہونٹ اوپر والے سے فوراً مل جاتا ہے۔ وہ یہ چیز بتاتا ہے کہ جیسا حضور کا نام محمد نیچے والے ہونٹ کو اوپر سے ملا دیتا ہے، ایسے ہی اس کی ذات ہی نیچے والے لوگوں کو بلند والے مرتبے سے ملا دیتا ہے۔ یہ ایک اس کے نام میں ایک خصوصیت ہے، لیکن خصوصیت آگے بیان ہوگی، یہاں پر صرف ایک نقطے والی بات میں نے کی ہے کہ حضور کا نام ہی مخلوق کو خالق سے ملانے والا ہے۔ اور آگے ہے الرحمن اور رحیم، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری دو لفظ ہیں، الرحمن اور الرحیم، یہ دونوں لفظ رحم سے بنے ہیں، رحم سے بنے، رحیم رحم سے بنا ہے، اور رحم کے معنی ہوتا ہے دل کا نازک ہونا، دل کا نازک ہونا یا کسی پر مہربان ہونا، مہربانی کرنا۔ عورت کی جو بچہ دانی ہوتی ہے اس کو بھی رحم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جناب جی اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، وہ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ اس بچے پر بڑی مہربان ہوتی ہے، اور بچے کو بھی بچہ دانی سے بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی ہی الفت ہوتی ہے بچے کو بچے دانی سے، بہت زیادہ پیار ہوتا ہے۔ دیکھو وقت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ دیکھو بچہ اس کو بھی بھول جاتا ہے، حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز چیز جو ہے نا وہ ماں کی بچے دانی اور ماں کا دودھ ہے، انسان کو جو سب سے زیادہ پیار ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کو بھی بھول جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بھی بھول جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار ہم سے نشہ چھوٹتا نہیں ہے، یہ چیز ہم سے نہیں چھوٹتی، یہ چیز ہم سے نہیں چھوٹتی، اللہ والے کیسے نہیں چھوڑتی یار؟ جو سب سے زیادہ عزیز چیز ہے انسان کو، وقت کے ساتھ انسان وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ تو بچہ ہمیشہ بچے دانی سے بڑی محبت رکھتا ہے، بڑی ہی الفت رکھتا ہے، وہ لوگوں کا بھی آپس میں رحمی رشتہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، یعنی کہ بھائی ہو گئے، بھتیجے ہو گئے، بھانجے ہو گئے، یہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، اس لیے ان کو بھی شریعت نے ذی رحم کہا ہے۔ ذی رحم کے رشتے میں فقہ کی کتابوں میں پڑھیں نا تو ذی رحم کے رشتے میں ان کو لائے ہیں، ان لوگوں کو۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ دل سے پاک ہے، دل سے پاک ہے، لیکن یہاں پر جو معنی ہم کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ جناب وہ چونکہ وہ ذات دل سے پاک ہے، اس لیے یہاں معنی جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ فضل کرنے والا ہے اور بہت بڑا احسان فرمانے والا ہے، یہاں پر اس کا معنی یہ کریں گے۔ لیکن رحمان اور رحیم کے معنی میں کچھ فرق ہے، چند فرق ہیں، ان میں سے پہلا فرق یہ ہے کہ رحمان کے معنی سب پر عام ہے، اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے نا کہ لفظ رحمان جو ہے کسی انسان کو نہ پکارا جائے، جی صرف رحمان سے، اس کو عبد الرحمن پکارا جائے، جس کا نام عبد الرزاق ہے اس کو رزاق بھی نہ پکارا جائے، بولنا حرام ہے، عبد الرزاق کے نام سے ہی پکارا جائے۔ اور پہلی جو فرق ہے نا، پہلا فرق وہ یہ ہے کہ لفظ رحمان یہ سب پر عام رحم فرمانے والا ہے، سب پر عام، اور رحیم کے جو معنی ہوتے ہیں یہ خاص خاص بندوں پر رحمت فرمانے والا ہے۔ رحمان عام ہے، رحیم خاص ہے، بات سمجھ آ گئی؟ رحمان عام ہے، رحیم خاص ہے۔ مثال کے طور پر دیکھو نا، ہوا ہے، ہر کسی کو لگتی ہے، کافر کو بھی لگتی ہے، مومن کو بھی لگتی ہے، جناب جی منافق کو بھی لگتی ہے۔ اور سورج ہے،
کافر بھی سورج کی روشنی لیتا ہے، مومن بھی سورج کی روشنی لیتا ہے، منافق بھی سورج کی روشنی لیتا ہے، رب کے دشمن بھی سورج کی روشنی لیتے ہیں، اس کے دوست بھی سورج کی روشنی لیتے ہیں، لیکن یہ بغیر فرق کے سب کو عطا ہوئی ہے، سب کو عطا ہوئی ہے یہ چیزیں، ہوا ہے یا سورج کی روشنی ہے۔ یہاں جو معنی ہے نا وہ رحمانیت کی جلوہ گری ہے، یہاں ان چیزوں میں رحمانیت کی جلوہ گری ہے، لیکن حکومت، دولت، ولایت، نبوت یہ ہر کسی کو عطا نہیں ہوئی، خاص خاص کو عطا ہوئی ہے۔ یہاں رحیم کی جناب جی جلوہ گری ہے، یہاں رحیم کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرق وہ یہ ہے کہ دنیا میں دوست، دشمن، مسلمان، کافر سب کو ہی اپنی رحمتوں سے نواز ڈالا ہے، سب کو ہی اپنی رحمتوں سے نواز ڈالا ہے، لیکن یہاں صفت رحمان کا ظہور ہے، اس کی صفت رحمان کا ظہور ہے، مگر آخرت میں خاص خاص بندوں کو وہ نوازے گا، وہاں صفت رحیم کا ظہور ہے۔ آخرت میں ہر کسی کا تو حصہ نہیں ہے نا، دنیا میں تو دوست، دشمن سب کو اس نے نواز ڈالا ہے۔ حقیقت بات ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تڑپتے پھر رہے ہوتے ہیں، بھئی یار پتہ نہیں مجھے رزق نہیں ملتا، یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں یار اللہ والے ہو، جو دشمنوں کو دے رہا ہے وہ دوستوں کو نہیں دے رہا، نہیں دے گا۔ حالانکہ دنیا میں جو رزق آتا ہے نا، دنیا میں پہلے پارہ کی تیسرے پاؤں میں آتا ہے، وہ آگے جا کر میں اس کی خاص تشریح کروں گا انشاءاللہ العزیز، اور آخری پاؤں میں آتا ہے، خاص تشریح کروں گا۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتا چلوں کہ جو رزق دنیا میں آتا ہے، آیا ہے نا، آتا ہے، آئے گا، آیا تھا، یہ سب مسلمانوں کے لیے رزق آیا، کافروں کے لیے نہیں آیا۔ میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، ایک مثال دے کر سمجھانا چاہیے۔ کسائی ہوتا ہے نا، کسائی گائے کو ذبح کرتا ہے، گائے کو ذبح کر کے جناب عالی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گوشت بیچنا، مسلمانوں پر وہ گوشت بیچتا ہے۔ گوشت مسلمان کھاتے ہیں، لیکن گائے کی جو چھچڑے ہوتے ہیں، آنٹڑیاں ہوتی ہیں، ہڈیاں ہوتی ہیں، وہ کون کھاتے ہیں؟ کتے بلے، کتے بلے۔ یعنی اس کا مقصد تو تھا کہ مسلمانوں کو گوشت کھلانا، لیکن مسلمانوں کے کھانے کے ساتھ ساتھ وہ کتے بلے بھی کھا گئے۔ ایسے ہی رزق مسلمانوں کے لیے آیا ہے، لیکن مسلمانوں نے رزق بھی کھایا، کتے بلے جو کافر ہیں وہ بھی چھچڑے کھا گئے۔ اصل رزق مومنوں کے لیے آیا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، اور سب کو وہ عطا ہوتا ہے، سب کو ہے اس کی خاص یعنی کہ دنیا میں سب پر رحمت ہے، لیکن یہاں رحمان، لفظ رحمان کا ظہور ہے، صفت رحمان کا ظہور ہے۔ آخرت میں کافروں پر تو قہر ہوگا نا، لیکن خاص مسلمانوں پر، اس کے رب تعالیٰ کے خاص بندوں پر رحمت ہوگی، وہاں یہ رحیم، لفظ رحیم، صفت رحیم کا جناب جی ظہور ہوگا۔ اور تیسرا فرق جو ہے وہ یہ کہ بڑی بڑی نعمتیں، سلطنت، حکومت، زمین، جنت اسی سے مانگی جاتی ہے، بڑی بڑی نعمتیں، اور وہی دیتا ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی نعمتیں بھی اسی سے طلب کی جاتی ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو وہ بھی اپنے رب سے مانگے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اسی سے مانگی جاتی ہے اور مانگنی چاہیے۔ حالانکہ بڑی نعمتوں کے لحاظ سے وہ رحمان ہے، اور چھوٹی نعمتوں کے لحاظ سے وہ رحیم ہے۔ بڑی نعمتوں کے لحاظ سے وہ رحمان ہے، اور چھوٹی نعمتوں کے لحاظ سے وہ رحیم ہے۔ اور اس طرح بھی اشارہ ہے کہ اگر بڑے بادشاہ سے چھوٹی چیز مانگی جائے نا تو وہ توہین سمجھتا ہے، اگر چھوٹے زمیندار سے بڑی چیز مانگی جائے تو وہ اس سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن وہ ذات ایسی ہے کہ بڑی سے بڑی چیز بھی مانگی جائے عطا فرماتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگی جائے تب بھی عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کو رحمان بھی کہتے ہیں اور رحیم بھی کہتے ہیں۔
مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بعض نعمتیں بغیر واسطہ کے ملتی ہیں اور بعض نعمتیں کسی واسطہ سے ملتی ہیں، بغیر واسطہ کے نہیں ملتی، کسی نہ کسی کا واسطہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں جان ملی ہے، ہمیں جان ملی ہے، بغیر ماں باپ کے وسیلے سے ملی ہے، بغیر ماں باپ کے وسیلے سے ملی ہے، مگر جسم اور جسم کی جو ضروریات ہیں نا وہ ماں باپ کے وسیلے سے ملی ہیں۔ جان بغیر واسطہ کی ملی ہے لیکن جسم اور جسم کی ضروریات جو ہیں وہ ماں باپ کے وسیلے سے ملی ہیں، اور دوسرے بندوں کے بھی وسیلے سے ملی ہیں، واسطے سے ملی ہیں۔ اسی طرح پانی، ہوا، دھوپ اور چاندنی یہ بغیر کسی واسطے کے عطا ہوتی ہیں، لیکن جناب علی غذا، دوا، لباس یہ کسی وسیلے سے ملتی ہیں۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بندوں کے واسطے سے عطا فرمائی ہے کچھ چیز، لیکن بلا واسطہ نعمتوں کے لحاظ سے اس کو رحمان کہا جاتا ہے، اور بالواسطہ نعمتوں کے لحاظ سے اس کو رحیم کہا جاتا ہے۔ اور پانچواں فرق یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے بعض نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا فرمائی ہیں، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ کے لیے اس نے جناب جی عطا فرمائی ہیں، جیسے جان، ایمان، عبادت، نیکیاں اور آخرت کی نعمتیں، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ جو عارضی ہیں، عارضی طور پر ملی ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے ملی گئی ہیں، اور کچھ دن ہمارے پاس ہیں بعد میں نہیں رہیں گی۔ مثال کے طور پر دنیاوی زندگی کچھ دنوں کے لیے ہمیں نعمت ملی ہے، بعد میں نہیں ہوگی دنیاوی زندگی۔ اور پہلی نعمتوں کے لحاظ سے وہ رحمان ہے اور دوسری نعمتوں کے لحاظ سے وہ رحیم ہے۔ اور اس میں ایک خاص نقطہ ہے کہ جناب علی بسم اللہ میں رب تعالیٰ نے اپنے اسم ذات کے ساتھ رحمت کی دو صفتوں کو بیان فرمایا ہے، اپنے اسم ذات کے ساتھ رحمت کی دو صفتوں کو بیان فرمایا ہے رب تعالیٰ نے، کہ اللہ کے نام میں ہیبت تھی، لفظ اللہ میں بڑی ہیبت ہے، اور رحمان اور رحیم میں رحمت تھی، تاکہ جناب علی اللہ کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض اور معروض کرنے کی جرات نہ ہوتی تھی، لیکن رحمان اور رحیم سن کر ہر مجرم اور ہر خطا کار جناب علی عرض کرنے کی ہمت اس میں پڑ گئی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جلال کے مقابلے میں، اس کے جلال کے مقابلے میں کوئی دم نہیں مار سکتا، لیکن ظہور اور جمال سے ہر بندہ ناز کر سکتا ہے، ہر بندہ ناز کر سکتا ہے، ظہور اور جمال کے وقت ہر بندہ ناز کر سکتا ہے۔ تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے اسی لفظ اللہ کی خصوصیات کے تحت، لفظ اللہ کے تحت ایک بات لکھی ہے کہ ایک فقیر آیا، فقیر ایک مالدار کے دروازے پر، دروازہ بہت بڑا تھا، خوبصورت دروازہ تھا، اس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے جو چیز ملی ہے وہ معمولی سی تھی، فقیر لے کر چلا گیا، لیکن جب دوسرے دن آیا نا فقیر، تو فقیر کے کاندھے پر جناب جی وہ وہولا تھا، بولا کی کہندے پنجابی دے اندر بولا، اسی سرے کی جادے نے کہی تے وہولا، دوجے دینا جناب وہ فقیر وہی کہی تے وہولا نال جناب جی چاہ کے آ گیا، تو آ کے تے دروازے نو منڈوں کڈنا شروع کر دیتا انہیں، اندروں آدمی نکلا انہیں کہ خیر ہے ساڑھے دروازے نو پٹی وینے، کل تو آیا منگن واسے ایسا تے نہیں دیتا ہے تو سارے دروازے نو پٹے نہ پیئے، اس سے کہ سونا
یا تے دروازے نو چھوٹا کر یا عطا دروازے دے لائق کر، یا دروازے نو چھوٹا کر دے یا عطا دروازے دے لائق کر۔ دروازہ تو ایڈا بڑا بنایا ہے دین واسطے چھوٹی جی چیز چاہ کے دے دینا، دین واسطے چھوٹی جی چیز چاہ کے دے دینا، لیکن عطا بھی دروازے دے لائق ہونی چاہیے۔ ہم فقیر گناہگار لوگ ہیں، ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ مولا تو بھی ہم کو ہمارے لائق نہ دے، اپنے جود و سخا کے لائق دے، ہم کو ہمارے لائق نہ دے، اپنے جود و سخا کے لائق دے بس، کیونکہ ہم گناہگار ہیں۔ رب کی رحمت، رب کی غفاری ہماری گناہ گاری سے بڑی ہے۔ اب ہے کہ اللہ رب العزت کے نام توفیقی، یعنی شریعت میں جو نام ہے نا، شریعت میں نام، انہی ناموں سے ہی اللہ کو پکارا جائے، اپنی طرف سے کوئی نام تجویز نہ کیے جائیں۔ اللہ کو جو شریعت میں جو نام ہے انہی ناموں سے ہی پکارا جائے، اپنی طرف سے کوئی نام بھی تجویز نہ کیا جائے اس کو پکارنے کے لیے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی، لہذا خدا کو رام کہنا جس طرح کہ انڈیا میں بولا جاتا ہے گناہ ہے، کفر ہے، یا پرمیشور یہ بھی بولا جاتا ہے ہندی میں، اس لفظ سے بھی نہ پکارا جائے۔ یا پھر کچھ لوگ بھگوان کے نام سے بولتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، اس نام سے بھی نہ پکارا جائے۔ یا گاڈ کے لفظ جو انگلش میں بولا جاتا ہے، گاڈ لفظ بولا جاتا ہے رب کو، ان ناموں سے پکارنا حرام نہیں بلکہ کفر ہے۔ لیکن عجیب ماحول اس وقت بن چکا ہے کہ لوگ اس دور میں بھی رب کو اپنی طرف سے جی دیکھو اللہ پاک نے ہاں باڈی گارڈ کہہ اوئے ہوئے باڈی گارڈ کہہ رہا یہی تے گل ہے۔ ہاں ساڈا گارڈ ہے، اور ہن کی پتہ ہے سکولی لڑکے تے کوئی چھوٹی موٹی گل اوف مائی گاڈ، او یہودیاں دے طریقے کار فلماں دے وچ ویکھ ویکھ کے نا کوئی گل اوف مائی گاڈ، لانتی ہو خدا دی ڈھاپ ہوئے تھوڑے تے کنجرو، برباد کر کے رکھ دیتا انہاں نے، سرے تو اللہ رب العزت دے نام نو جا ہاتھ ماریا ہے۔ تو رب تعالیٰ دے نام جو ہیں جو شریعت میں مقرر ہے انہی نام سے پکارے جائیں، مت کوئی اپنے لفظ سے پکارے اسے، حرام ہے۔ اور کہیں کفر بھی علماء کرام نے لکھا ہے۔ اور بعض طور پر لوگ بولتے ہیں اللہ میاں، اے ڈرامے بازیاں ویک ویک کے نا تو اپنی طرفوں جناب جی پارسل ہو کے جو لفظ این یہودیاں کول ڈرامے دے اندر عوام ہے جناب جی ڈرامے دی شوقین ہون تے جناب جی جہاد دے سبب ڈرامے تو لیون لگے او جی ارتقرا غازی دا ڈرامہ ہے، جیڑے کول پوچھ ملنا کول او کہنا واہ کمال ہے، ایدے وچ بڑا جہاد دا سبق دتا گیا، لانتی دا پوترا جتھے رب دے ولی نو بدنام کیتا گیا اجے تو جہاد دا سبق لبدا پھردا اتوں۔ اساں تے جناب ارتقرا الغازی دا ڈرامہ ویکھنا ایدے بڑا جہاد دا سبق ملدا یار، ایدے وچ بچے سیکھدے نے جہاد۔ بدھو آ کچھ تا سوچ، پہلا چیز یہ ڈرامہ ساز باجی تو پیا شروع ہوندہ ہے، وہ ساز باجی تے شیطان دی آواز نے کتھے تیرے بچے کو اتھے جہاد دے سبق پیا ملدا ہے۔ اور دوسری گل ہے ارتقرا الغازی رب دا ولی تے بہادر تے شیر سی، تو آج دے کتیاں نو شیر نال ملاوے تے اتھے جناب جی لڑکی نو سامنے کھڑا کے تے ڈرامے بازی بھی کھائی جا رہی تے جفیاں تے پپیاں بھی کھائیاں جا رہے ہیں تے تو کہنے ارتقرا الغازی جناب جہاد دے سبق کنجر خانے دے سبق پیا ملتا، جہاد دا نہیں۔ جی ہاں، مت کوئی سمجھے کہ جناب ارتقرا الغازی ڈرامہ، وہ ڈرامہ ویکھ کئی تے ملا نے آ کے ڈرامہ ویکھنا ہی ثواب ہے۔ جی جی وہ طارق مسعود ہو گیا، یا وہ سورت قریش، ساڈے استاد صاحب کہندے ہیں نا سورت قریش دا قریشی حنیف مویشی، وہ پنڈی والا
हो सकती है ना कि शैतान का काम करना शैताना वास्ते हाँ जी है जी है जी है जी है वास्ते स्वभाव हाँ। अपना स्वभाव लेना इन्हां दी अक्ल मर गई है यार। तई तो बुजुर्ग लोग फरमांदे ने ओए दीन पढ़ते रहो, सारी जिंदगी पढ़ते रहो। जे बुजुर्गों की सोबत नहीं बैठोगे तो दीन समझ नहीं आएगा, कतई नहीं समझ नहीं आएगा। ता करके तो साढ़े पहले बुजुर्ग उलमा दीन पढ़ते सन 12-12, 15-15, 20-20 साल दीन पढ़ के ते फिर बाद बुजुर्गों की सोबत जाके अरसा सरदराज फिर बैठते सन। क्यों? दीन समझना सी। हुण तो दीन पढ़िया है, समझण वास्ते उन्होंने सोबत जाना। हुण निकल खलोते जनाब जी 8 साल चूहे यहूदी ने जो आख्या जनाब ए ड्रामा विखाओ दे जिहाद दस वगैरह सारे शुरू हो गए ने। बहरहाल काम किसी और साइड चला गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत नु उस दे शरीयत वाले नामा दे नाल पुकारा जाए, और या फिर रब ताला की सिफतें, जो सिफतें हैं, क्योंकि सिफतों को अपनी जबान से जिस तरह चाहे बयान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर परवरदिगार या खुदा, बात समझ आएगी कि नहीं, या अल्लाह पाक कहें, क्योंकि ये लफ्ज रब के नाम नहीं है, ये जो परवरदिगार है या खुदा है, बल्कि उसकी सिफात के तर्जमे हैं, उसकी सिफात के तर्जमे हैं। और लफ्ज खुदा ये मालिक का तर्जमा है। लफ्ज खुदा जो होता है ये मालिक का तर्जमा है, और परवरदिगार जो है ये रब का तर्जमा है। तो इन सिफतों के नाम से भी पुकार सकते हैं, जो शरीयत में नाम बताए उनसे भी पुकार सकते हैं, लेकिन जो अपनी तरफ से ये घड़ाए जा रहे हैं ना, इन नामों से रब ताला को ना पुकारा जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन मतीन की समझ अता फरमाए। कल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आगे वाला सबक। बिस्मिल्लाह।